बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ हमद सना ज़ात बारी ताला के लिए, करोड़ दुरूद सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। मैं वासिम महमूद कलियार, आप देख रहे हो AMK पाकिस्तान न्यूज़। क्या इमरान खान 9 मई के वाक़यात में मुलविस था? पसंद तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं ने कुरान पाक पे हलफ दे दिया। हमाद अजहर का भी बावजूद हो के हल्फ। फिरदौस शमीम नकवी, अली अमीन गंडापुर, अली नवाज अवान और उमर अयूब ने भी इमरान खान के हक में कुरान पाक पे हल्फ उठा दिया। नजर का आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं आप लोगों तक मुकम्मल हक़ाइक़ आगाही के साथ पेश कर सकूँ। नजर का उस्मान डार के कमरान शहर के प्रोग्राम में इंटरव्यू के बाद मुख्तलिफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने कुरान पाक पे हलफ देना शुरू कर दिया और उन रहनुमाओं ने 9 मई के वाक़यात में इमरान खान मुलविस है या नहीं इस चीज़ का बता दिया। इन रहनुमाओं में उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, फिरदौस शमीम नकवी, हमाद अजहर और उमर अयूब शामिल हैं। लेकिन काम इन रहनुमाओं ने क्या कहा ये हम आपको वीडियो दिखाएंगे और फिर आप लोगों ने फैसला करना है कि क्या इमरान खान 9 मई के वाक़यात में मुलविस था या नहीं। लेकिन काम सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी ने सोशल मीडिया पे कुरान पाक हाथ में लेके कुरान पाक पे हाथ रख के उन्होंने कहा कि मैं कुरान पाक को हाजिर नाजिर अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के और कुरान पाक को हाजिर नाजिर जान के ये कहता हूँ कि इमरान खान ने ना कभी हमें इंतशार की सियासत का कहा है और ना उन्होंने कभी हमें किसी काम पे उकसाया है। फिरदौस शमीम नकवी ने क्या कहा है, आइए ये वीडियो देखते हैं और फिर इसके बाद इस पे बात करेंगे और बाकी वीडियो देखेंगे। उस्मान डार की वीडियो देखने के बाद हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पे मैं उस किताब पे हल्फ ले रहा हूं जिस पे हर मुसलमान यकीन रखता है और मैं भी उस पे यकीन रखते हुए ये हल्फ लेता हूं कि आज मैं अपने होश और आवाज के साथ कह रहा हूं कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रोज़े अव्वल से मुंसलिक रहा हूं, 27 साल से मुंसलिक रहा हूं। मुझे मेरे कायद ने कभी तशद्दुद की सियासत का सबक नहीं दिया। हम पुरअमन सियासत करने वाले लोग हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, पाकिस्तान की वजूद के ऊपर अपनी जान निसार करने वाले लोग हैं और हम कभी अपने मुल्क को नीचा नहीं होंगे, सरनगू नहीं करने देंगे। मैं ये अहद करता हूं कि मेरी पहली और आखिरी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। मैं इमरान खान को एक सच्चा पाकिस्तानी, एक दलेर पाकिस्तानी, एक ईमानदार पाकिस्तानी और एक बहादुर पाकिस्तानी मानता हूं। मैं उसके साथ खड़ा हूं अपने जीते जी आखिरी दम तक। मैं करप्शन के खिलाफ खड़ा हूं, मैं जुल्म के खिलाफ खड़ा हूं, मैं जद्दोजहद करने को तैयार हूं जब तक मेरी जान में दम है। इसके अलावा अगर कोई और बयान आता है आज के बाद तो समझ लीजिएगा फिरदौस नकवी न करप्ट है, न फिरदौस नकवी कोई मॉरली करप्ट है, न मेरी कोई वीडियो है। मैं सिर्फ ये जानता हूं कि अगर कोई होगा तो वो मेरी कोई मजबूरी बोलेगी और मजबूरियां मुझे नहीं मालूम क्या हो सकती हैं। बड़ी बात करता नहीं, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि मैं तहरीक इंसाफ हूं और ये कहूंगा पाकिस्तान जिंदाबाद। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नजर काम फिरदौस शमीम नकवी की आपने वीडियो देखी। इसी तरह अली अमीन गंडापुर ने भी कुरान पाक पे हाथ रख के एक वीडियो रिकॉर्ड कराई है। उन्होंने भी यही कहा है कि हमारे कैद इमरान खान ने कभी भी हमको इंतशार की सियासत का नहीं कहा और 9 मई को तो वो वैसे ही जेल के अंदर बंद थे, तो कभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने ये चीज़ नहीं कहा कि आप लोग जाके इदारों पे हमले कर दें या मुख्तलिफ अफवाज के उस पर या स्टैब्लिशमेंट पे जाके या अदलिया पे जाके हमले कर दें। अली अमीन गंडापुर ने क्या कहा, आइए उनकी वीडियो देखते हैं। नजर काम आपने अली अमीन गंडापुर की वीडियो देखी। उमर अयूब ने भी कुरान पाक पे हलफ उठा के ये चीज़ कही है कि कभी भी हमें इमरान खान ने इंतशार की सियासत का नहीं कहा और हमारे कैद ने हमेशा अमन और सुकून का कहा है। उमर अयूब ने अपनी वीडियो में क्या कहा है, आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात, मैं उमर अयूब खान आज आपको एक बहुत अहम बयान देने वाला हूं। मैं ये हल्फन
قرآن شریف پہ حلف اٹھاتا ہوں کہ مجھ سے سابق وزیر اعظم اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب نے کسی موقع پہ کبھی بھی ایسی بات نہیں کی، چاہے وہ 9 مئی سے پہلے ہو یا بعد میں ہو یا اس دن ہو۔ اس دن تو عمران خان صاحب جیل میں تھے 9 مئی کو، تو اس سے آگے یا اس سے بعد میں 9 مئی سے کبھی بھی انہوں نے کسی بھی تنصیبات پہ، چاہے وہ سول کی ہوں، امارات یا ملٹری کے ہوں یا اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہوں، کسی کے خلاف نہ بیان بازی کے بارے میں نہ کسی قسم کے مظاہرے کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ وہاں پہ آپ جا کے اس پہ اٹیک کریں، اس طرح کی کبھی بھی کوئی بات نہیں ہوئی۔ عمران خان صاحب نے ہمیشہ پرامن رہنے کا کہا ہے۔ عمران خان صاحب نے ہمیشہ پاکستان کی سالمیت کے بارے میں بات کی ہے۔ عمران خان صاحب نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ان کی زندگی پہ افواج پاکستان کو لگے، اور میں یہ آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ میری ویڈیو ریکارڈنگ ضرور اپنے پاس رکھیں کہ خدا نہ خواستہ اس کے برعکس مجھ سے کوئی ویڈیو ریکارڈنگ کسی بھی حالات میں اس طرح کرائے تو وہ بالکل غلط ہوگی، وہ جبرن ہوگی، اور یہی چیز اپنے پاس آپ رکھے گا۔ خواتین و حضرات، میں پہلے بھی عمران خان صاحب کے ساتھ تھا، میں الحمدللہ آج بھی عمران خان صاحب کا سپاہی ہوں، اور زندگی ہوئی تو میں آئندہ بھی پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کا سپاہی ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف جس پارٹی کی بنیادی عدل اور انصاف پہ مبنی ہے اور ایک ریاست مدینہ پہ مبنی ہے، ہم لوگ سب کے ساتھ الحمدللہ محب وطن پاکستانی ہیں، اور ہماری ذرہ ذرہ میں مجھ سے سابق وزیر اعظم اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب نے کسی موقع پہ کبھی بھی ایسی بات نہیں کی، چاہے وہ 9 مئی سے پہلے ہو یا بعد میں ہو یا اس دن ہو۔ اس دن تو عمران خان صاحب جیل میں تھے 9 مئی کو، تو اس سے آگے یا اس سے بعد میں 9 مئی سے کبھی بھی انہوں نے کسی بھی تنصیبات پہ، چاہے وہ سول کی ہوں، امارات یا ملٹری کے ہوں یا اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہوں، کسی کے خلاف نہ بیان بازی کے بارے میں نہ کسی قسم کے مظاہرے کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ وہاں پہ آپ جا کے اس پہ اٹیک کریں، اس طرح کی کبھی بھی کوئی بات نہیں ہوئی۔ عمران خان صاحب نے ہمیشہ پرامن رہنے کا کہا ہے۔ عمران خان صاحب نے ہمیشہ پاکستان کی سالمیت کے بارے میں بات کی ہے۔ عمران خان صاحب نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ان کی زندگی پہ افواج پاکستان کو لگے، اور میں یہ آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ میری ویڈیو ریکارڈنگ ضرور اپنے پاس رکھیں کہ خدا نہ خواستہ اس کے برعکس مجھ سے کوئی ویڈیو ریکارڈنگ کسی بھی حالات میں اس طرح کرائے تو وہ بالکل غلط ہوگی، وہ جبرن ہوگی، اور یہی چیز اپنے پاس آپ رکھے گا۔ خواتین و حضرات، میں پہلے بھی عمران خان صاحب کے ساتھ تھا، میں الحمدللہ آج بھی عمران خان صاحب کا سپاہی ہوں، اور زندگی ہوئی تو میں آئندہ بھی پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کا سپاہی ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف جس پارٹی کی بنیادی عدل اور انصاف پہ مبنی ہے اور ایک ریاست مدینہ پہ مبنی ہے، ہم لوگ سب کے ساتھ الحمدللہ محب وطن پاکستانی ہیں، اور ہماری ذرہ ذرہ میں خون میں ایک چیز ہے کہ پاکستان فرسٹ، پاکستان سب سے اول نمبر پہ، اور پاکستان کی سالمیت کے لیے ہمارا خون کا آخری قطرہ بھی حاضر ہے۔ بہت شکریہ خواتین و حضرات۔ ناظرین کرام، آپ نے عمر ایوب کی ویڈیو دیکھی، علی نواز اوان نے بھی ایک ویڈیو چلائی اور اس نے بھی حلف اٹھا کے یہ چیز کہی ہے کہ میرے قید عمران خان نے کبھی بھی مجھے انتشار کی سیاست کا نہیں کہا۔ علی نواز اوان نے اپنی ویڈیو میں کیا کہا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ نے علی نواز اوان کی ویڈیو دیکھی ہے۔ اسی طرح حماد اظہر نے بھی کہا ہے کہ میں نے باوجود ہو کے حلف اٹھاتا ہوں کہ میرے قید نے کبھی بھی مجھے نہیں کہا کہ میں جا کے اداروں پہ حملہ کروں۔ حماد اظہر نے کیا کہا ہے، یہ ویڈیو دیکھتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس کے بعد ہم آپ پہ فیصلہ کریں گے کہ اب کیا عمران خان جو ہے وہ 9 مئی کے واقعات میں شامل ہے یا نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
میرا نام حماد اظہر ہے اور میں باوضو حالت میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے یہ حلف اٹھاتا ہوں کہ میرے سامنے عمران خان نے کبھی کسی پرتشدد احتجاج کی یا عمل کی نہ گفتگو کی، نہ کوئی ایسا پیغام دیا، نہ کبھی کسی کو ہدایت دی، اور میں نے بھی کبھی کسی پرتشدد عمل میں نہ حصہ لیا، نہ کبھی کسی کو ہدایت دی، نہ کبھی کوئی ایسی منصوبہ بندی کی، نہ پیغام دیا، اور یہ سب کچھ میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے حلف دے رہا ہوں۔ شکریہ۔ ناظرین کرام، آپ نے حماد اظہر کی ویڈیو دیکھی، یقینی طور پہ ہر ویڈیو کے اندر ہر شخص نے یہی حلف اٹھا کے کہا ہے، اور قرآن پاک پہ حلف دینا ایک مسلمان کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ ناظرین کرام، قرآن پاک پہ جھوٹا حلف کوئی بھی نہیں دیتا۔ اب تمام لوگوں نے اتنے دباؤ کے باوجود قرآن پاک پہ حلف اٹھا کے اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان 9 مئی کے واقعات میں ملوث نہیں ہے، اور انہوں نے کبھی بھی ہمیں انتشار کی سیاست کا نہیں کہا، تو یقینی طور پہ اب ہمارے مقتدر حلقوں کو یہ چیز سوچنی ہوگی کہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر اگر یہ چیز کہہ رہے ہیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ 9 مئی کے واقعات کے اندر عمران خان ملوث ہو۔ اگر عمران خان نے کبھی بھی اپنی کسی رہنما کو یہ نہیں کہا کہ وہ اس طرح کا انتشار پھیلائیں، تو یقینی طور پہ اب ہمارے مقتدر حلقوں پہ یہ چیز آ گئی ہے کہ وہ پاکستان کی سیاست کو کیا رخ دیتے ہیں۔ عثمان ڈاٹ کا جو انٹرویو تھا وہ بھی یقینی طور پہ ان ویڈیو سے اس کا بھی پوسٹ مارٹم ہو گیا ہے، اور پھر صداقت عباسی کا انٹرویو بھی اسی وجہ سے نہیں چلایا گیا، کیونکہ جو صداقت عباسی نے انٹرویو دیا تھا وہاں یہ چیز ثابت ہو رہی تھی کہ صداقت عباسی کو مار پیٹ کے مجبور کر کے یہ انٹرویو دلایا جا رہا ہے، اور یہ چیز واضح ہو رہی تھی، لہذا ڈان نیوز نے یہ انٹرویو چلانے سے انکار کر دیا۔ ناظرین کرام، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہر شخص کو بیٹھ کے پاکستان کے مستقبل کے بارے میں سوچنا ہوگا، اور جو کوئی اس وقت انتشار کی سیاست کر رہا ہے یا کسی پارٹی کو ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے وہ یقینی طور پہ غلط ہے۔ اب تمام پارٹیوں کو ایک جیسے مواقع دے کے میدان میں اتارنا ہوگا، اور پھر صاف اور شفاف الیکشن کے ذریعے جو بھی پارٹی پاکستان کی عوام منتخب کرتی ہے اس کو 5 سال کا مینڈیٹ دینا ہوگا۔ ناظرین کرام، اب وہ وقت نہیں کہ ہمارے ادارے یا مختلف جو ہے اس میں آپ الیکشن کمیشن بھی کہہ سکتے ہیں یا باقی ادارے بھی ہیں، تو اپنی مرضی سے کوئی حکومت بنا لے، کیونکہ اب پاکستان کی عوام جاگ چکی ہے اور پاکستان کی عوام دیکھ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ پہلے کیا کیا اور کچھ ہوتا رہا ہے۔ یقینی طور پہ اب پاکستان کی عوام وہ چیزیں نہیں کرنے دے گی، اور اب وہ وقت آ گیا کہ پاکستان میں حقیقی طور پہ جمہوریت کو بحال کیا جائے۔ ناظرین کا اب تک کتنا ہی امید ہے آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیو کے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ پاکستان زندہ باد۔